کہ معاملات کے اندر وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عزیز اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اور ایک مخصوص جو ہے چیز کے تعلق سے بات کریں گے، اور وہ ہے انشاءاللہ عزیز جو ہم آج دیکھیں گے لباس کے تعلق سے، وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم دیکھ رہے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو لوگ جمعہ میں آئیں ان کو حقیر سمجھے یا ان کی تذلیل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اگر جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور سے اگر یہ کام کیا ہو تو ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، چونکہ ایک عمومی طور سے یہ بات میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی، کہ اگر کسی حرام چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے معاف کر دیں گا، تو لہٰذا وہ حرام چیزوں کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ سنیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن جب تک معلوم نہیں ہوگا تو ہم گناہ گار نہیں رہیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم درس لینے جاتے تھے، بہت ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہاں جب درس لینے گئے تو ایک صاحب تھے جن کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو ان کے والد درس میں نہیں آتے تھے، تو ایک مرتبہ بچوں کو بولنے لگے کہ دیکھو میں جو تمہارے فیض صاحب آتے ہیں نا وہ بہت باریک باریک پیستے چیزوں کو، اس لیے میں ان کے درس میں نہیں آتا۔ کیوں؟ بولے اس کی وجہ دیکھو سن لو، بولے اب میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سن لو، میں آتا نہیں تو میں سنتا نہیں تو میری پکڑ نہیں ہے، اب تم لوگ جاتے تو تم سنتے تو تمہاری پکڑ ہے، تو لہٰذا اب تم دیکھ لو تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو گویا ان کا یہ ایک بلیف تھی، سوچ تھی یا فکر تھی کہ اگر حرام چیزوں کو سنے نہیں تو عمل نہیں بھی کرے تو پوچھ نہیں ہوں گے، جیسا کہ اگر مجھے نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے تو میں کھیل سکتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا کہ سود لینا حرام ہے تو میں سود لے سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام اگر کر لے تو جائز ہے، تو بولنے لگے بچوں کو کہ باریک باریک پیستے ہو تو اگر آپ جاتے تو آپ کو دیکھو مسائل معلوم ہو رہے مطلب آپ کی پوچھ ہونے والی، تو یہ تھاٹ پروسیس، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک شخص ہو جس کو حق معلوم، مطلب جس کے پاس تک توحید کی دعوت پہنچی ہو، ٹھیک ہے ہم سیدھے نہیں پہنچا پائے لیکن پہنچی ہو، تو کیا اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا کہ میرے سامنے؟ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بتائے توحید کیا تھی، حق کیا تھی، ورنہ جیسا اگر ہم یہ سوچے کہ مجھے حرام نہیں معلوم تھا تو میں عمل نہیں کیا تو پوچھ نہیں ہوں گی، تو ایسے کئی لاکھوں کروڑ لوگ جو کہیں گے ہم تک مسلمانوں نے توحید کی پیغام نہیں پہنچا لہٰذا ہم کو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایک بھی مشرک اور کافر یہ کہتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں کہ ہوئی، اللہ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا تیرے دین کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ذمہ، اللہ پہنچا دیں۔ تو لہٰذا کبھی ہوتا ہے جب حرام کاموں کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یار خامو خواہ گئے لیکچر میں نہیں آتے، سیریز میں تو آج بچ جاتے تھے۔ نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جن سے وہ سزا دیتا آخرت میں ہم کو بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تاکہ ہم اس سے بچ جائے، ورنہ اگر آپ نہ معلوم ہونے کی شکل میں بھی یہ کریں گے تو پکڑ تو ہے، پکڑ سے چھوٹ نہیں۔ یاد رکھیے کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حرام چیزیں معلوم نہیں تھی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ جس شریعت کو ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا اس کے قوانین جاننا ہی ہمارا حق ہے۔ جیسا کہ اگر میں کسی ملک میں جاتا ہوں اس کے ویزا اپنے پاسپورٹ پہ لگاتا ہوں تو میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس ملک کے تمام قوانین میں مانوں گا، تو میرا کام ہے اب جاننا کہ اس ملک میں کیا لے جایا جا سکتا اور کیا نہیں لے جایا جا سکتا، وہ ملک نہیں بتائیں گا، آپ کا کام ہے، آپ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں آپ جانو۔ تو جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو صرف یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جتنے کنڈیشن ہے سب کو میں نے مان لیا، مطلب جو اللہ نے حکم دیا حلال کا وہ میں مانوں گا، جو حرام قرار دیا میں اس کو حرام مانوں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے روکا اس سے رکوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، ہمیشہ ایک اللہ کو مانوں گا، یہ سب بائی ڈیفالٹ وہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھے۔ تو آئیے وہ حرام کام جو لباس کے معاملے ہم نے معمولی سمجھ لیا، چند باتیں اس کے بارے میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز انشاءاللہ ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں۔ تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے۔ تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گی، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے۔ اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے معمولی مطلب یہ کہ حرام کام ہے لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ لیکن جو ازبال کرتا ہے، ازبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے ازبال، اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو ازبال مسبل جو ازبال کرنے والا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا۔ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا روزے، ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان۔ پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا
اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، پھر آگے فرمایا پاک کریں گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا۔ اور وہ لوگ ہیں، تین ہے ہمارا معاملہ، صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تین لوگ ہوئے، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے، اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا، یہ ہم دیکھ چکے پہلے۔ آج ہمارا مسئلہ ہے ازبال، مزبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین وعیدیں کر رہے ہیں، اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا، کس کو؟ جو اپنا ازبال، ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے، تو سوال کیا کرتے ہیں پھر؟ آپ تو ساکس پہنتے ہیں، تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا۔ ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ۔ ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے۔ تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے عادت، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، اب سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں یا وارم ویئر پہن رہے ہیں یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں، وہ چلتا ہے، تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا، ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے۔ اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے۔ اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مسبل، اسبال کرنے والا، اس سے منع ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے، مسبل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے ہو ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے ہیں وہاں تک آتی، شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا۔ تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ اصول یاد رکھ لیں، اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے، اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث پوری واضح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے دردناک عذاب ہوں گے۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں۔ ہاں، تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے، مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا تو یہ یاد رکھیے، وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا، تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں۔ ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر، وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو یہ لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے، آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی، میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے، چلیے اوپر کیجئے۔ نہیں، اوپر نہیں کر سکتا ہوں، تکبر بھی ہے نا، میں تکبر سے نہیں لٹکاتا نا، چلیے اوپر کیجئے نا، پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا، تکبر تو ہے، پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ، چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار۔ تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے۔ بیچ میں فیشن آ گیا تھا، چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہے، اب سب پہن رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، سب پہن رہے، اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجئے، ورنہ سخت دردناک عذاب کی وعید یاد رکھیے۔ تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے، ٹخنے سے اونچا جو ان کے اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ جائے، چاہے آپ لنگی، پتلون، پیجامہ، عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹخنے سے اونچا رہنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ منیمم ٹخنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے۔ دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے وہی ہے، اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے، وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا، یاد رکھیے، چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں۔ تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن سکتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی
عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے، یاد رکھیے۔ ابھی حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے، چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہو لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا، مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے، اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے، اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے، لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی، مطلب رسم ہو گیا، اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا، مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا، ان کو لے آ کے دے دے۔ تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیے کیسی اتباعی صحابہ کی اور اس نوجوان کی، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے، یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کی فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہنا تھا، رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا، اس کا ختم، ہمیشہ کے لیے وہ ختم۔ سے کیا بات پتہ چلے کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے، جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو، لیکن آرنامنٹ نہیں، جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے، ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی۔ اب میں یہ ناک کا کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا، اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی، جیسا آپ کسی نے وار کیا پیچھے ہٹے ناک چلے گئی، ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی، کامن تھا۔ تو کیا کرتے تھے عرب، جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے، اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا۔ ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے، لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے، لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے، ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی، سرجریز ہوتی نہیں تھی، پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی، کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی، اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی، تو ویسا ہوتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے اہل عرب، وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا، تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا، وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے، اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا۔ آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر، مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ، چاندی کا چہرہ، چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے، کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے، چاندی کا کان کامن تھا، تو چاندی کی ناک اٹکاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں، لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے، اسمیلی ہوتی ہے چاندی، کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے، مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے، آکسیڈائزیشن ہوتا ہے، اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے۔ تو کیا میں سونے کی لگا لوں؟ تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے، تو پتا چلا یوز کی چیز ہے، جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات، بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے یاد رکھیے۔ پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے، حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں، مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا، کچھ لوگ بولتے عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا، حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک کے شیڈ میں وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی، اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے، تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو، تو بہت سارے صحابہ بھی یہ کرتے تھے، اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا، اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں، سونے کے علاوہ وہ بھی منع یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل تانبا لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی، تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی بہرحال، تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے یاد رکھیں، اور ریشم بھی حرام ہے، تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی یاد رکھیں، لیکن ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کا لفظ ہے کف، تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے، تو آپ نے پہنا، اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا، تو پتا چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ جہاں چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلیں گے،
पूरा रेशम नहीं पहन सकता, कंप्लीटली रेशम का लिबास मर्द नहीं पहन सकता, नहीं कुर्ता नहीं पैजामा कंप्लीट। कुर्ते और पैजामे का सर्टेन पार्ट रेशम का है, जायज, ठीक है, तो इस बात को याद रखें। लेकिन सोना किसी भी शक्ल में जायज नहीं, सिवाय जैसे मैंने बताया जो नॉन ऑर्नामेंट की शक्ल में होता है, जो मेडिकल यूज हो सकता है उसका, वो एक अलग बात है, याद रखें, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सफर पे गए तो कुछ होना चाहिए, अचानक कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बहरहाल चांदी रख सकते हैं और कई कीमती चीजें बहरहाल में रखी जा सकती है, इसके लिए सोना ही जरूरी नहीं, याद रखें, ठीक है। और आजकल तो कोई मसला नहीं, हर चीज का वॉलेट होता है, हर चीज ऑनलाइन होती है, तो वो तो आपके जमाने में तो रिलेवेंट बात रही नहीं, याद। लेकिन याद रखिए, इस बात को हम खास तौर से याद रखिए कि सोने की कोई चीज हम नहीं पहनेंगे। तीसरी चीज याद रखिए, जो लिबास के अंदर आती है, याद रखिए, जिसको हमने मामूली समझ लिया और ये औरतों के लिए खास है, याद रखिए, वो क्या है, औरतों का खुशबू लगाकर बाहर निकले, इस नियत से कि लोग उसकी खुशबू को महसूस करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करार दिया है, ये हराम है और सख्त तरीन, संगीन तरीन, बदतरीन जुर्म है। मैं इतने अल्फाज क्यों अदा कर रहा हूँ, जब मैं हदीस पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कितना बुरा जुर्म है। सख्त तरीन, बदतरीन, संगीन तरीन, घटिया से घटिया या खुशबू लगाना। हदीस के अल्फाज सुनिए, जरा गौर कीजिए, फिर बात समझ जाएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों से सच्चे हैं, सबसे बड़े सच्चे हैं, इतना बड़ा सच्चा दुनिया में नहीं गुजरा था। आपने सच बोला था, क्या बोलते हैं आप, गौर से सुनिए। आप फरमाते हैं, वो औरत जानिया है, वो औरत जो खुशबू लगाकर बाहर निकले। सुभान, मजाक नहीं है, एक मोमिन औरत अपने नबी के मुंह से जानिया का अल्फाज नहीं सुन सकती, याद रखिए, कितना बड़ा इल्जाम है। अगर किसी को आप हरामी लफ्ज बोल दे तो वो चिढ़ जाता है, हालांकि उसमें उसका कसूर नहीं है, उसके माँ बाप का कसूर हो सकता है, ज्यादा है ना, उसका क्या बिचारेगा। वलादुज जिना जो होती है उसका क्या कसूर रहता है, वो थोड़ी अपने कंसेंट से बोलता है। यहाँ एक औरत को अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं, जानिया है। जानिया औरत क्या होती है, आप सब समझते हैं ना, वो औरत जो अपना मुंह काला करती है, वो औरत जो गैर मर्दों के साथ, जिसको कहेंगे बेशर्मी की जो हद होती है, उसको पार कर जाती है, जिना करती है, सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक बोलेंगे, शादी के बगैर सेक्स करती है। वो इल्जाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रहे हैं, और अल्लाह के रसूल झूठ नहीं बोलते, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों से सच्चे क्या फरमा रहे हैं, वो औरत जानिया है, वो जो खुशबू लगा के निकलती है। अब कोई मोमिना या कोई मुसलमान औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती, भाई ये बात तो बिल्कुल तय है। कितनी सख्त वईद है। लेकिन आज देखिए औरतों को खुशबू लगाकर, बल्कि उनके खुशबू का एडवर्टीजमेंट नहीं की जा रहा है कि जब आप चलोगे तो लोग मुड़ मुड़ के आपको देखेंगे। अब कोई सवाल कर सकता है, औरत फिर क्या लगाए, बॉडी स्मेली हो जाती है, बदबू हो जाती है जिसमें, तो क्या करे। तो हाँ, औरत खुशबू लगा सकती, कौन सी बता देता हूँ। औरत और मर्द की खुशबू में डिफरेंस है, वो ये है कि औरत ऐसी खुशबू लगा सकती है जिसका पैच आता हो, कलर का पैच आता हो, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आती हो, महक नहीं उठना चाहिए। और आदमी को अल्लाह के रसूल ने पैच वाली खुशबू से मना किया। अरबों के अंदर खुशबू की दो किस्म थी, एक था जो धब्बे की शक्ल में आती थी, मतलब उसको अगर लगाए तो उसका जाफरानी रंग का पैच आ जाता था, उसको सूंघने तो खुशबू आती थी उसकी, लेकिन वो फ्रेग्रेंस नहीं होती थी। मतलब जैसा कि एक औरत लगा ले तो जिसमें उसकी बदबू नहीं आएंगी, लेकिन बाजू वाले को सूंघने में भी नहीं आती। ये बात समझिए आप, उसको बोलते हैं धब्बे वाली खुशबू, जो महकती ना हो। और मर्दों के लिए कौन सी खुशबू है, धब्बे वाली खुशबू मर्द नहीं लगा सकता, वो महकने वाली लगा सकता। तो औरत खुशबू लगा सकती, कौन सी खुशबू, जो पैच की शक्ल में आती, मतलब वो खुशबू होती है जो महकती नहीं है, बस वो जहां लगा जाए उस पार्ट को अच्छा कर देती है। जैसा कि आपको लग रहा है डिओड्रेंट लगाना चाहिए, बगल में लगा लीजिए, लेकिन महकना नहीं चाहिए, उससे फ्रेग्रेंस नहीं होना, उड़ना नहीं वो महक हवा में। क्योंकि जितने मर्द सूंघेंगे आप गुनाहगार होंगे और जानिया का टाइटल मिल जाएगा। लेकिन हमने देखा लोग एलीट क्लास के नाम पर, मैं किसी को जलील करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत हम समझेंगे तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एलीट क्लास के नाम पर बाहर से आए तो कैसा पता चलेगा कि हम बाहर जाके आए तो हम खुशबू लगा रहे, नहीं, खुशबू से मत। आपके अखलाक से पता चलेगा बाहर जाके आए, आपके पैसे खर्च करने से पता चलेगा, जो सदकात करते हैं क्या बाहर से जाके आए, है ना, गरीबों को देते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, हाँ ये आपका वो है, ये बाकी सब चीजें नहीं। खुशबू तो नहीं है, अल्लाह के लिए खुशबू मत लगाइए, एक औरत नहीं लगा सकती। हाँ, पैच वाली खुशबू जो धब्बा देती है लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं होती, उसमें खुशबू होती है लेकिन वो महकती नहीं है, वो लगाना जायज। तो मैं समझता हूँ बात वाज़ेह होगी। अभी वो औरतें धुनी ले रही है, आजकल मैंने देखा धुनी, मतलब कपड़े पहनते हैं और आग लगाते हैं, उसके अंदर ऊद वगैरह डालते हैं और ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो अंदर जाती है और उसकी इतनी महक होती है। तो उस औरत को, या ऐसी औरत जो खुशबू लगा के करे, जानिया है। आइए दूसरी रिवायत, मुस्नद अहमद की रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जो औरत खुशबू लगा कर मस्जिद की तरफ, मस्जिद की तरफ आ रही, मतलब नमाज को आ रही है, कितना बड़ा काम है ना, जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ गई, तो आप सब फरमा रहे हैं वो जब तक गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल ना ले उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती है। गुस्ले जनाबत मतलब इंसान जब करता है, जब बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है, जब तक वो ना ले उसकी नमाज ही कबूल नहीं होंगी।
کتنی سخت وعید ہے نا. تو اب کوئی خاتون خوشبو نہیں لگائیں گے انشاءاللہ. جیسے کوئی مرد تکنے سے نیچے اپنی پہنے, کوشش کریں گا اوپر کر لے وقت کے ساتھ ہی صحیح, ابھی فولڈ کر کے صحیح, بعد میں کٹا کے صحیح, نہیں کر لے گا تو عورت بھی خوشبو نہیں لگائیں گے. تو خوشبو لگائیے لیکن پیچ والی, فریگرنس والی نہیں, اور مرد پیچ والی نہ لگائے, فریگرنس والی. اور مردوں کے لیے خوشبو کا مسئلہ نہیں, اس لیے یہ بات عورتوں کے لیے تھی خاص, میں نے کہا تھا. چوتھی چیز یاد رکھیں, جو یاد رکھیں گے, جو لباس کے معاملے میں حرام ہے جس کو معمولی سمجھ جائے گا, وہ کیا یاد رکھیں, عورتوں کے چھوٹے اور باریک کپڑے. اب اس کا مردوں سے کیسے تعلق ہے, اور پہلی بات کا مردوں سے کیسے تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے, آپ اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں پہ دیکھیں گے یہ چیز تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کپڑے صحیح نہیں ہے, خوشبو لگا رہی ہے آپ کی بہن یا بیوی, تو آپ کا یہ بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اور باجی یہ نہیں ہو سکتا, یا بہن یہ نہیں ہو سکتا, امی یہ مت کیجیے, روکنا پڑے گا آپ. تو اسی طرح جو ہے یہاں بھی یاد رکھیے, اگر عورت اگر پتلا اور باریک لباس پہن رہی ہے تو اس کا مطلب مردوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا ہے, جبھی تو وہ پہن رہی ہے ویسا لباس. تو آئیے اللہ کے رسول کیا فرمایا, لیکن عورت تو خود سمجھ ہونا چاہیے اس کی. حدیث کے الفاظ سنیے, بڑے سخت الفاظ ہے, اور لباس کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں آپ سے فرماتے ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, آنے والے زمانے میں آئیں گی. کیا ہے؟ پہلی وہ قسم, ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے, مطلب ظالم حکمراں, ظلم کرنے والے حاکم. پہلی قسم ہوگی. اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی, اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی. بختی اونٹ سمجھتے ہو, وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہمپ آ جاتا ہے اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور وہ صرف سیدھا نہیں آتا, ایسا ڈھل جاتا ہے. اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں, تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا. یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے, ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے, گول, عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے, اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی اس کے چربی کی وجہ سے, چونکہ وہ کام نہیں کرتا, صرف چرتے پھرتا ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان. تو وہ بیل کی کوہان ہے, لیکن اونٹ کی بیچ میں آتی ہے, سینٹر میں آتی ہے, اس کے سامنے نہیں آتی, سینٹر میں. تو وہ کوہان کے جیسا ہوں گا, مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی. جوڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی, بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو. حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ, مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. کس عورت کو کپڑے پہنے میں ننگی ہونا, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے ہے کہ دکھتا ہے, کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے, یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے سے. ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں, کپڑے بھی غائب ہے, چست بھی ہے, اور پتلے بھی ہے. جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں, سمپل. تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے, اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے, اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھو. اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے, اس کو ڈھاک رہا ہے. کس سے ڈھاک رہا ہے معلوم؟ آپ کو جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے, اس ہاتھ کھلا ہے وہ. یہی تو حدیث کا معنی ہے, کپڑے پہنے میں ننگی ہوں, یا پھر کپڑا تو پورا پہنا, اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے. کپڑا کیا ہے, تو برقع بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے, کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے. ساخت سمجھتے ہیں, باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ میں آ جاتا ہے. انگلش کے الفاظ کامن ہے, جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ساخت, نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں. اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے. باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنس, اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز, اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے. یہی معنی ہے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا کس لیے دیا جاتا ہے؟ جسم کے عیب چھپانے کو, جسم کی سانس چھپانے کو. مطلب جس میں ایسے پارٹس ہیں جو عیب دار ہے, کبھی جس بھی عیب دار ہوتا ہے انسان کا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, فلاں خراب چھپ جاتا ہے, اور اس کو ڈھانکنے کے لیے اگر اس کو اتنا چست پہن لیا جاتی ہے اور کپڑے غائب ہیں. تو آج کل کپڑے بھی غائب ہے, پتلے بھی ہے, اور ساتھ میں چست بھی ہے. اتنے چست کپڑے پہنتی ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورت یا تو کرسی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں کھا سکتی, کھڑ رہ کے کھانا کھا رہے. کیوں؟ تو وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا پیر, کیونکہ وہ پیجامہ چوڑی دار, کیا وہ چوڑی بھی شرماری دیکھ کر کہ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہو سکتی ہے, وہ دار ہے کہ ایسا یوں کرے تو کیا ہوتا, تھائی کی مسل پھیلنا شروع ہوتی, اور پھیلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے, دوزان بھی نہیں بیٹھ سکتے. آپ دیکھیے آپ ایسے کھڑے تو پینٹ آپ کیوں نہیں ہوتی, جیسے آپ پیر کو پلٹائے تھائیز بڑی ہو جاتی ہے آپ کی. تو وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا, اتنا چست ہوتا ہے وہ کپڑا. آپ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کپڑوں کے اندر پہنتے, مطلب شلوار کے اندر یہ شلوار پہنی جاتی تھی اتنی پتلی, اس کے اوپر شلوار, تاکہ وہ کبھی پتلی ہو تو دکھنا جاتا, ڈبل ہو جاتا تھا. ابھی جو اندر تھا وہی باہر آ گیا ہے, اس کو سلیکس کے نام پہ ہر کوئی پہن رہا ہے. بالکل دھڑلے سے عام طور سے پہنا جا رہا ہے, کرتا لے لو اور نیچے سلیکس ڈال لو. وہ اتنا گندا کپڑا ہوتا ہے, ایک تو پتلا چپچپا, اتنا چپک کے رہتا ہے باڈی کو, اور اتنا چست رہتا ہے, اس کو پہنا جا رہا ہے. جو اسپورٹس کے لیے جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہوا تھا اس کا استعمال, یہاں لوگ اس کو کپڑوں کے طور پہ پہن رہے ہیں. یہ لباس کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو, کہ اللہ کے رسول فرما رہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومنہ اور ایک مسلمان عورت اتنا بڑا خطرہ صرف لباس کے معاملے میں لے سکتی ہے کہ آخرت برباد کر دے ایک لباس کے لیے. لباس ڈھیلا ڈھالا مکمل ہو
میرا ایک اس پہ مکمل لیکچر ہے، خاص طور سے گزارش کروں گا سبھی سے اس کو سنیں، اور شاید میری زندگی کا سب سے لمبا لیکچر ہے، اور وہ عورت کا لباس کیسا ہو، تقریباً 2 گھنٹے اور 47 منٹ کا وہ لیکچر ہے، سب سے لمبا لیکچر میری زندگی، مکمل طور سے عورت کے لباس کیسا ہونا چاہیے میں نے مکمل ڈسکرپشن دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، امہات المومنین کے عمل سے، اور صحابیات اور تابعیات کے واقعات اس میں پورے، وہ کیسا کپڑا پہنتی تھی، کیسا چیک کرتی تھی، اور کپڑے کی معاملے اتنی حساس ہوتی تھی کہ ایک صحابیہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جو ہے ایک زمانے کے اندر بوڑھی ہو گئی اور نابینا ہو گئی تھی، تو دیکھ نہیں پاتی تھی عدل، جب دیکھ نہیں پاتی تھی تو ان کے بچے نے ایک بار لباس کپڑا لایا، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کپڑے کو لے کر وہ ہاتھ سے جانچتی تھی ایسا، اور اس سے اندازہ لگاتی تھی موٹا ہے پتلا ہے، دیکھیں نابینا ہے، اس نے بھی چیکنگ چالو ہے کہ کپڑا ایسا تو نہیں ہے کہ جسم پہ ڈالوں، چونکہ نابینا ہے تو دیکھ بھی نہیں پاتے سامنے والا کیسا دیکھ رہا ہے، خود کو کیسا دیکھ رہا ہے، تو اتنی احتیاط کرتی تھی، اس کو چیک کر لیا کرتی تھی، تو نابینا ہے پھر بھی یہ حال ہے، اور ہمارا حال دیکھیے، اب دیکھ بھالتے ہوئے بول رہے پتلا بتاؤ نا، نیٹ کا بتاؤ نا، یہ اتنے موٹے ہے کہ ہم چست بتاؤ نا، ایسا سیو نا، کہ ٹیلر بھی شرما رہا ہے کہ یار کیسا سینا بازی، بول رہے کہ آنکھ پہ ماپ لو اور ایسا سیو، چونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے آپ بغیر ماپ کے سی نہیں سکتے، پہلے زمانے میں یہ حال تھا کہ ایک کپڑا عورت کا سیا جاتا تھا، وہ کپڑے سے دوسرا کپڑا سیا جاتا تھا، کبھی وہ جاتی نہیں تھی، اب تو بول رہے آپ ماپ لیجیے ہمارا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایسا سیئیں گے تو اس میں وہ ساخت تو نہیں آئیں گی نا، مطلب وہ لکس نہیں آئیں گے جو لکس کے لیے تو ہم پہن رہے ہیں، لیکن یہ جہنمیوں کی علامت ہے، آخرت میں جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے۔ میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ ظاہر سے نان مسلم بھی سنتے ہیں، آن لائن جاتی ہے باتیں، میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو تو اس کا آخرت میں فائدہ ہے۔ اب یہ ایک انسان کی چوائس ہے، جو کرنا چاہے کرے، لیکن میرا کام تھا ایز اے مسلم میں بتاؤں کہ مسلمان عورت اپنے رسول کی بات مانتی ہے اور یہ کام کرتی ہے، اور ہر مذہب کے اندر کپڑے کا ایک بہترین تصور عورت کے لیے کہ پورا جسم ڈھاکے، وہ ہر مذہب میں، صرف اسلام میں، ہر مذہب میں بہرحال۔ آئیے آگے بڑھتے، پانچویں چیز یاد ہے کہ کپڑوں کے معاملے میں حرام کام جو معمولی سمجھ لیا گیا ادھر کی، وہ یہ ہے جو کہ لباس سے مراد نہیں ہے، لیکن جس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسی میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں، اپنے بالوں کو خضاب لگانا، چونکہ یہ بھی آدمی جو چیزیں تیار ہوتا ہے سجتا ہے اس کا پارٹ بن جاتی ہے کہ کپڑا ہے، انگوٹھی وغیرہ، اس لیے اس کو بھی انکلوڈ کر دے رہا ہوں، بالوں کو خضاب لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا، حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی پوٹ کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں حاصل کریں گے۔ کچھ لوگ آخرت قیامت سے پہلے آئیں گے جو کبوتر کے پوٹ، اس کا جو کھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ کھانا کھا لیتا ہے دیکھیے ایک طرف سے اس کا گول ہو جاتا ہے بڑا، اس کو پوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر کلر سیاہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے طرح جو ہے خضاب لگائیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمائی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ اب کوئی لگاتا تھا چھوڑ دے، اس جو ہوا سو ہوا، اللہ سے معافی، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا، تو یہ بات اہم ہے۔ کچھ لوگ اس روایت کو لاتے ہیں، روایت بھی رکھتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، جن کے بال پورے سفید تھے، داڑھی اور سر کی، تو کہا انہیں رنگو، تو لوگ اس روایت کو لا کے ہوتے دیکھو اس میں لفظ ہے رنگو، تو ہم کوئی بھی رنگ لگائیں گے نہیں، اس حدیث میں آگے بھی الفاظ ہے، اس میں الفاظ ہے ان کو رنگو، لیکن یاد رکھنا سیاہ رنگ مت لگانا، ایکسپٹ بلیک، باقی لگانا۔ اب بلیک کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، مہندی لگائیے تو ریڈ ہو جائیں گا، مہندی میں پتی یا کافی ڈالے تو جس کو براؤن ہوگا، جیڈ براؤن ہوگا، براؤن کا ایک دم ڈارک جو پارٹ ہوتا ہے وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن بلیک نہیں ہوتا، کبھی ڈارکش براؤن ہوگا لیکن بلیک نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے وہ اس میں آپ جڑی بوٹی ڈالے، کافی ڈالے، پتی ڈالے، کچھ بھی ڈالے، لیکن وہ بلیک نہیں ہونا چاہیے، بس بلیک کے علاوہ اینی تھنگ کچھ بھی چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ بلیک بھی لگا رہے ہیں، معاف کرنا کچھ دوسری چیز بھی لگا رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیے کہ وہ چیز جو آپ لگا رہے ہیں بلیک کے علاوہ کلر، وہ ایسا کلر نہ ہو کہ جو بالوں پہ کوٹ بناتا ہو۔ آج کل کچھ کلرز آتے ہیں 6 مہینے 1 سال کی وارنٹیز آتی ہے، سوال یہ کہ کیسے وہ ٹک پاتے ہیں۔ دیکھیے مہندی جب عورت ناخن پہ لگاتی ہے تو مہندی ناخن کے اندر چلی جاتی ہے، اگر آپ بلیڈ لے کے ناخن کو تھوڑا سا گھسے نا تو لال لال ایسے چھلکے نکلتے ہیں اس کے، مطلب وہ ناخن کا حصہ بن گئی، اوپر کور نہیں ہے، ناخن کا اندر پارٹ بن گیا ہو اور اندر تک رہتی ہے، تو اس لیے مہندی کی وضو کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر نیل پالش لگائی عورت تو وضو نہیں ہوگا اس کو، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن نیل پالش کور بنا دیتی ہے، تو ویسے بالوں کے اندر پانی جانا ضروری ہے، لیکن بال گیلے ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی کلر لگائیں گے جو ٹھیک ہے بلیک تو نہیں ہے لیکن وہ کور بنا دیتا ہے، پلاسٹک جیسا ایک کور، تو وہ کلر بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو بھی آپ سمجھے، تو بلیک مت لگائیے، اس کے علاوہ لگائیے۔ دیکھیے تھوڑے دن ہم کو بلیک کلر لگانے سے اچھا دکھتا ہے، دور سے دیکھنے والے کو ہم بوڑھے نظر نہیں آتے، نزدیک آنے والا تو پہچان ہی لیتا ہے۔ وہ دیکھیے اسکن ڈھل جاتی ہے، لوز ہو جاتی ہے سر کی، اور آپ کالے بال کیے تو کوئی بھی سمجھ جاتا ہے یہ نمبر گاڑی کی رینیو کری ہوئی ہے، یہ گاڑی 15 سال آلریڈی چل چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کو رینیو کیا گیا ہوتا ہے نا، پرانی گاڑی کو دیکھے نیا نمبر تھا بولتے اچھا رینیول ہو گیا اس کا، تو یہ تو رینیول ہے، جب ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، چھپتا نہیں ہے، تو پھر کیا کس کو بتانا، آپ کو بتائیے۔ ہاں کالا رنگ ایک جگہ لگا سکتے ہیں آپ بولیے جلدی بتائیے بار، یہ موقع تو ہم کو چاہیے، اور وہ ہے جنگ کے میدان میں آپ لگا سکتے،
تو آپ بولیے ہاں شادی بھی تو میرے لیے جنگ کا میدان ہے بچی کی، ماحول میں نکلنا بھی تو جنگ کا میدان ہے میرے لیے، نہیں نہیں نہیں، صرف جنگ کے میدان، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں کبھی اگر سفید بال والے لوگ دکھیں گے سامنے فوج کو تو ان کے مورائل ہائی ہو جاتے ہیں، ان کے جذبے بڑھ جاتے ہیں کہ ارے بوڑھے لڑنے آئے اب تو ہم جیت جائیں گے، تو وہاں صرف جائز ہے بس ایک ہی مقام، وہ بھی دھوکہ، چونکہ جنگ کا اللہ کے رسول جنگ دھوکہ ہے، جنگ دھوکہ ہے، جنگ میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے تو آپ کبھی جانا ہوتا تھا ساؤتھ بولتے تھے نارتھ جائیں گے، جنگ دھوکہ ہے، اسے بولا نہیں جاتا صحیح بات، فوج پوچھ رہی کہاں جانا ہے تو آپ بولتے تھے صبح فجر کے بعد ہم نارتھ جائیں گے، جب فجر کی نماز پڑھتے بولتے ساؤتھ جانا ہے تاکہ اگر کوئی مخبر بھی ہوں گا تو غلط خبر جائیں گے، تو جنگ کیا ہے دھوکہ ہے، تو جنگ دھوکہ ہے، شادی دھوکہ نہیں ہے، محلے میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا اپنے کو، وہ سب نہیں، تو صرف ایک جگہ لگا سکتے ہیں باقی سب جگہ حرام ہے۔ اچھا کوئی سوال کرتا میں تو جوان ہوں بال لیکن سفید ہو گئے تو آپ دوسرا کلر کیجیے، بلیک الاؤڈ نہیں، بلیک الاؤڈ نہیں ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح آخری پوائنٹ جو آج دیکھیں گے ہم یاد رکھیں لباس کے معاملے میں، حالانکہ لباس کا حصہ نہیں لیکن بالوں سے اس کا تعلق ہے اور لباس میں اس کو کاؤنٹ ہوتا ہے، آدمی اچھے کپڑے اور بال جماتا کہیں گا تو خوشبو لگاتا ہے اس لیے اس کو کور کر رہا ہوں، وہ یہ یاد رکھیں نقلی بال لگانا، نقلی بال لگانا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اور بالوں کو کلر کرنا مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، یاد رکھیں یہ کامن پوائنٹ تھے اس لیے بولا نہیں میں نے کس کے لیے، تو یہ بھی یاد ہے کہ نقلی بال لگانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بیمار تھی اور بیماری سے اس کے بال چلے گئے، وہ بیچاری ٹکلی ہو گئی۔ اب دیکھیے ایک ماں پہ کیا صدمہ، بیٹی کے بال چلے جانا تو کتنا ضروری ہے، عورت کے لیے بال اس کی خوبصورتی کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی ہے اور سوال کیا کہ اس کے بال بیماری کی وجہ سے چلے گئے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں، نقلی بال اٹیچ کر دوں اس کے بالوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگا دوں، اس نے سوال کیا، یا ویگ لگا دوں، یا تو نقلی بال یا پورے بال ایسا بنا کے ویگ، ایک تو جوڑا بولتے نقلی بال کو جو بالوں سے کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے، وہ سوال کیا اور کہا ویگ مطلب پورے لگاؤں کے نقلی بال، تو آپ نے فرمایا استی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، مطلب مت لگاؤ، اللہ کی لعنت مطلب لعنت کا مطلب ہوتا ہے خیر سے محروم کر دے اللہ، اور اللہ کی لعنت مطلب اللہ خیر سے محروم کر دیتا ہے، کوئی آپ کو خیر نہیں ملے گا، اچھائی نہیں ملے گی۔ تو دیکھیے آپ نقلی بال نہیں ویگ نہیں، نقلی بال سے مراد یہ کہ آپ کے بال ہیں آپ اس میں اٹیچمنٹ لگا رہے ہیں، وہ گرم کر کے چپکا دیتے ہیں آپ کے بال، وہ پھر وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں اگتے بھی اندر، جائز نہیں ہوا، اور ویگ لگانا ہے بیچ میں بال نہیں تو آپ ایک ویگ چٹکا دے رہے ہیں، جائز نہیں، دونوں جائز نہیں۔ آپ کوئی سوال کر سکتے چونکہ آج کل ماڈرن ایج ہے تو ہیئر ری گرو کر رہے ہیں، تو ہیئر ری گرو کرنا جائز ہے، وہ نقلی بال لگانے میں نہیں آتا، چونکہ آپ نے اپنے بال نکالے باڈی کے اور اپنے سر پہ لگا لیے اس کو، یا سر کے پیچھے کیسے نکالے آگے لگا لیے، وہ ہے، وہ جائز تو ہے لیکن اس کے نقصانات وہ آپ کا ذمہ ہے، نہیں تمہارے فیض میں نے بول دیا میرے کو لگانا ضروری ہو گیا، نہیں اس کے نقصانات آپ کا ذمہ ہے، تیل نہیں لگا سکتے، بال نہیں جما سکتے، گھس کے دھو نہیں سکتے، سوئمنگ کو جا نہیں سکتے، اس کی اپنے مصیبتیں پھر یاد رکھیں، چونکہ وہ ری گرون ہیئر ہوتے ہیں اور وہ بہت اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، مطلب آپ کے سمجھو اگر ایک شادی ہو تو دو شادیاں ہو جاتی، پھر آپ کی اس کو بھی سنبھالو اور اس کو بھی سنبھالو، مطلب وہ عام چیز نہیں ہے، ایک تو کاسٹلی ہے، مہنگی ہے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے اس میں، اور ہو رہے بہت سارے لوگوں کے، دین نیکسٹ لیول کے ایشوز آتے ہیں، یاد رکھیں، تو وہ آپ کا ذمہ ہے، میرے صرف بولنے سے جائز ہے، آپ کریے نہیں کریے آپ کی چوائس، کہ تو کیا ہوتا ہے کبھی سرجری نقصان مطلب غلط ہو جا رہی ہے، انفیکشنز ہو جا رہے ہیں اور بال جما نہیں پا رہے زندگی بھر اور اس کو نکال بھی نہیں پا رہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے ہی بالوں کو اگر کوئی لگا رہا ہے ریگرو کر رہا ہے تو جائز ہے، اس میں میرے آلریڈی کلپس ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، لیکن پسند میں تو کہوں گا ایک سمپل رہیے اور اچھے رہیے، بس مست رہیے جیسے ویسے چلنے دیجیے، ویسے بھی ایک مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بال اس کے سر پہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خصوصیت ہی دے دی، ان کے بال کبھی نہیں جاتے، کم ہوتے ہیں لیکن جاتے نہیں، دادی پردادی سگر دادی بھی زندہ ہوں گی نا، بال ہوں گے ان کے، پتلے ہو گئے ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوتے، اللہ کو پتا ہے اس کی خوبصورتی، اس کو باقی رکھو، میاں بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں، بال رہے نہیں رہے ان کی خوبصورتی اپنی الگ ہی ہے، بہرحال الحمدللہ ان کا اپنا سواگ ہے، اپنا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا، اور اس سے بالوں میں اس سے کوئی اڑچن نہیں آتی، الحمدللہ ایمان ہے، ہیلدی ہے، نمازیں پڑھ رہے، سجدے کرنے کی توفیق اللہ نے دیا، بس باقی سب دیکھا جائے گا، کوئی چیز ہے نہیں ہے چلتے رہیں گے، تو بہرحال اس کو یاد رکھیں۔ تو نقلی بالوں کا آج کل بہت سسٹم چل رہا ہے، اللہ کے لیے نقلی بالوں کو اوائڈ کیجیے، چونکہ اللہ کی لعنت ہے لگانے والے پہ بھی اور لگوانے والے پہ بھی، تو یہ رسک تو ہم لے نہیں سکتے صرف بالوں کے لیے یار، آخرت میں اگر کامیاب ہو گئے تو اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، حدیث میں الفاظ ہے جب جنت کے بازار لگیں گے، اور جنت کا بازار جمعہ کے دن لگتا ہے یاد رکھیے، لیکن وہ جنت کا بازار ہے بھائی، اس کا لیول ہی نیکسٹ، تو جب روایت میں آتا ہے جب مرد نکلیں گے، چونکہ عورتیں اس بازار میں بھی نہیں جائیں گی، یاد روایت میں الفاظ ہے مرد جائیں گے یار، تو وہاں ہوا چلیں گی، اور ہوا میں کیا اڑیں گے معلوم آپ کو، دھول کی جگہ مشک، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زعفران اڑے گا، جب وہ مشک اور زعفران اڑ کر آ کے چہرے پہ لگیں گا تو ان کی بیوٹی بڑھ جائیں گی، تو جب وہ بازار جا کر گھر آئیں گے تو ان کے بیویاں کہیں گے آپ تو اور خوبصورت ہو کے جانے سے پہلے جتنے تھے، تو شوہر کہیں گے اپنی صورت کو بھی دیکھو، چونکہ اللہ نے ان کو بھی ڈبل بیوٹی کر دیا ہوں گا، ان کو بھی خوبصورت بنا دیا ہوں گا، تو مرد اس بازار میں جائیں گے جہاں خوبصورتی بڑھ جائیں گے، ان بازاروں میں جانے کے لیے خوبصورت بنانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، کالا پیلا نیلا ادھارا لگا کے جانا پڑتا ہے، نہیں وہ بازار میں جا کے آئے بازار خوبصورت ہو جاتے، چونکہ وہ جنت کے بازار ہے، آپ سمجھ، تو وہاں خوبصورتی بائی ڈیفالٹ آ جائیں گی، آپ کو جو چاہیے وہ ملنے والا، تو بال کیوں نہیں ملیں گے آپ،
ہاں جو چاہیے. تو ایک دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا حرام کام ہم نہ کر لیں خوبصورتی کے لیے, کپڑوں کے معاملے میں, خوشبو کے معاملے میں, بالوں کے معاملے میں, کہ آخرت برباد ہو جائے. آخرت اصل ہے جب وہاں چلے جائیں گے نا, کپڑے بھی ملیں گے ایک سے ایک, سب ملیں گے. جنتی شخص جو مرد ہوگا اس کا ایک جو کنگن ہوگا جو اسے پہنایا جائے گا, ایک بار اگر اللہ تعالیٰ اس کنگن کو دنیا میں اجازت دیتے دکھائی دینے کا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسا سورج کے سامنے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. مطلب سورج غائب ہو جائیں گے اس کی چمک کی وجہ سے, اتنا چمکیلا ہوگا. دیکھیے جنت کا معاملہ ہے. تو یہ سب چیزیں چاہیے تو دنیا میں کچھ تو اسٹرگل ہے, کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا ہی پسند اور نفس بولنے کے باوجود. بہرحال اب وقت نہیں ہے, ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس لیے آج لباس کے معاملے میں, چونکہ روزمرہ کا معاملہ تھا, امپورٹنٹ تھے. مقصد تھا اصلاح, نہ کہ کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا کہ بھائی ہم کو ٹانٹ مار دیا آج لکھنے. نہیں, بالکل نہیں, میرا مقصد نہیں ہے. مانا یہ تھا کہ اگر علم نہیں ہوگا تو اب علم آ گیا, اور اگر علم کے باوجود کرے تو ایک ریمائنڈر آ گیا کہ اب انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. تو لباس کے معاملے میں ہم کو بہت سترک ہو جانا ہے, ساودھان ہو جانا ہے, رائٹ کائنڈ آف ہم کو لباس اور کپڑا پہننا ہے, تاکہ آخرت کے مسائل سے ہم بچ جائے. دنیا بہرحال جو بولے بولتی رہیں گی, اس نے ہر کسی کو بولا, اچھوں کو بھی بروں کو, لیکن آخرت سنورنا یہ اصل چیز ہے.